بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں نے جیسے ہی سبزی کو ریڑھی پر لگایا تو ایک نظر ساری ریڑھی پر دوڑائی۔ ساری سبزی سیٹ ہو چکی تھی اور ریڑھی پر لگی ہوئی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے پاس پڑے ہوئے پانی کی بوتل سے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور ایک بار گھر کے اندر آیا۔ بڑی بیٹی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، دروازہ اچھے سے بند کر لو۔ میری بیٹی نے آہستہ آواز میں اللہ حافظ کہا تو میں بھی اللہ حافظ کرتا ہوا باہر آ گیا۔ بسم اللہ پڑھ کر میں نے ریڑھی کو دھکیلنا شروع کیا اور گلی میں آوازیں لگاتا ہوا مین بازار تک آ گیا۔ میں یوں ہی گلی گلی پھر کر سبزی بیچتا تھا۔ کسی وقت ایک جگہ پر رک جاتا اور کچھ دیر کے بعد پھر آگے کی طرف نکل جاتا۔ میں ہمیشہ تازہ مال ہی لے کر آتا ہوں اور اتنا ہی لے کر آتا ہوں جتنا ایک دن میں بیچ سکوں۔ کبھی آج کی سبزی کل کے لیے نہیں رکھی۔ اور دوسری بات، میں ہمیشہ اپنا منافع مناسب ہی رکھتا تھا، کبھی غیر ضروری منافع نہیں رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری سبزی کے کچھ گاہک مستقل طور پر لگے ہوئے تھے اور میں انہیں روزانہ کی بنیاد پر سبزی دیتا تھا۔ ابھی بھی میں بازاروں سے آگے محلے کی طرف نکل چکا تھا اور اب سارا دن اسی طرح گزر جاتا۔ جیسے ہی سبزی ختم ہوتی میں واپس گھر آ جاتا۔ ریڑھی دھکیل دھکیل کر میرے کندھے اور کمر تھک جاتی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ یہی میرا رزق تھا اور مجھے اسی طرح کمانا تھا، ورنہ گھر پر بیٹھی 4 جوان لڑکیاں اور ایک بیمار بیوی، ان کا خیال کون کرتا؟ اپنی بیوی کا علاج کیسے کرواتا؟ یہی سوچ مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتی تھی۔ اسی وجہ سے میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتا تھا اور روزانہ سبزی کی ریڑھی لے کر نکل کھڑا ہوتا۔ میرا نام بشیر احمد ہے اور میں سبزی بیچتا ہوں۔ میں ایک چھوٹے سے محلے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش پذیر ہوں۔ یہ چھوٹا سا گھر بھی کرائے کا ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے 2 کمرے ہیں اور ایک چھوٹا سا صحن ہے۔ میرے گھر میں میری 4 بیٹیاں ہیں جو اب جوان ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بیمار بیوی ہے جسے جگر کا مرض لاحق ہے اور وہ اس لیے بستر پر ہوتی ہے۔ میری بیٹیاں اس کا خیال کرتی ہیں۔ میں بہت مشکل سے اس کا علاج کروا رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے حالات جیسے بھی ہوں میں اس کے علاج میں کوتاہی نہیں کرتا۔ آج سے 2 سال پہلے تو بالکل ٹھیک تھی، سارا گھر سنبھالتی تھی۔ اس کے علاوہ گھر پر بیٹھ کر سلائی کا کام بھی کرتی تھی، جس کے ساتھ مجھے بھی کافی آسرا ہو جاتا، گھر کے کافی اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ لیکن جب 2 سال پہلے وہ بیمار ہوئی تو اس نے علاقے سے ہی ایک ڈسپینسر سے دوائی لے کر کھا لی، لیکن فرق کوئی نہیں پڑا اور وہ بھی اپنی بیماری کو نظر انداز کرتی رہی۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ایسے ہی اس کی حالت خراب ہوتی گئی اور پھر جب ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ اسے تو جگر کا مسئلہ ہے۔ وہ دن میری زندگی کا بہت برا دن تھا۔ میں یوں اسے تکلیف سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا تھا اور اسی وجہ سے میں نے ایک اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج شروع کروا دیا۔ میری یہی کوشش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں روزانہ سبزی لے کر نکل جاتا، اپنی بیٹی کو تلقین کر کے جاتا کہ ماں کا خیال رکھے، بستر سے نہ اترنے دے، لیکن وہ اتنی بیمار تھی کہ اس سے بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ میری سبزی کا کام ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس میں گھر کا کرایہ، بچیوں کے اخراجات، ان کی تعلیم اور پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹے موٹے اخراجات تھے جو پورے کرنے پڑتے تھے۔ میری بیٹیاں بھی اب جوان تھیں، شادی کی عمر کی تھیں، لیکن میرے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں ان کی شادی کر دوں۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی اور میں اکثر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر اسے کہتا کہ اب میں کیا کروں، میں اور کتنی محنت کروں، کتنا کام کروں کہ مجھے کسی کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھنا پڑے اور میری بیٹی کی شادیاں آرام سے ہو جائیں۔ جبکہ وہ مجھے کہتی کہ آپ فکر مت کریں، جب اللہ نے آسانی پیدا کرنی ہوئی تو ان کا رشتہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اپنی بیوی کی بات پر مجھے تھوڑا سا حوصلہ تو ہوتا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا۔ میں اکثر اپنے حالات کی وجہ سے مایوس ہو جاتا، لیکن پھر میری بڑی بیٹی مجھے تسلی دے دیتی، کہتی کہ ابا جان آپ کیوں فکر کرتے ہیں، ہمارے حالات ایک دن ضرور بدلیں گے اور دیکھیے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کہاں کہاں سے نواز رہا ہے۔ اپنی بڑی بیٹی کے اتنے صبر والے انداز کو دیکھ کر میں چونک اٹھتا، نہ جانے اس کے اندر اتنا صبر اور حوصلہ کیسے آ گیا تھا۔ اس دن میں حسب معمول سبزی لے کر اپنے کام کے لیے نکل چکا تھا۔ میں اب اپنے محلے سے گزر کر باہر نکل گیا تھا۔ میرا رخ اب آبادی سے باہر کی طرف تھا۔ یہاں سے آگے ایک بستی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا
جہاں پر غریب غربا لوگ رہتے تھے۔ ان میں زیادہ تر دہاڑی دار طبقہ شامل تھا، ان کا شمار نچلے طبقے میں ہوتا تھا۔ میں عموماً اپنے محلے کی قریبی آبادی میں ہی سبزی بیچا کرتا تھا، مگر آج تو بہت کم لوگوں نے مجھ سے سبزی خریدی تھی۔ میں آج کتنے ہی اس محلے کی گلیوں کے چکر لگا چکا تھا، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی، آج میری بکری ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنا رخ اس محلے سے باہر کی جانب کر لیا تھا۔ میں اب ایک بستی میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک کچی بستی تھی جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ یہاں پر کافی سارے لوگوں نے مجھ سے سبزی خریدی، چونکہ میں خود بھی پہلے سے جانتا تھا کہ یہاں پر مجھے سبزی کے وہ دام نہیں ملیں گے۔ میں عموماً جن داموں پر اپنی سبزی کو بیچا کرتا تھا، اور ایسے ہی ہوا، مجھے ان غریب غربا لوگوں کو اپنی سبزی نسبتاً کم داموں پر بیچنی پڑی، مگر اس میں بھی میرا ہی فائدہ ہوا تھا۔ ابھی بھی کافی ساری سبزی بچی ہوئی تھی۔ پھر میں بستی سے آگے جانے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ساری سبزی فروخت ہو جائے۔ شام ہونے والی تھی، ہر سو مغرب کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ آج یہ ساری ختم ہو جائے، کیونکہ میں اس کو گھر پر لے کر جاتا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ صبح تک یہ ساری سبزی باسی ہو جاتی اور میرا نقصان ہو جاتا۔ یہی سوچ کر میں آگے بڑھنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور گھر واپس جاتے ہوئے بھی مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگ جائیں گے، مگر میری نظروں کے سامنے اپنی بیوی کا بیمار چہرہ اور بچیوں کے پریشان چہرے گھومتے تھے۔ یہ یاد آتے ہی پھر سے میں اپنی تھکن کو نظر انداز کر دیتا۔ یوں بھی میں ان مردوں میں سے تھا جو اپنی زندگی اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتے ہیں، ان کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آرام اور سکون کو پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں۔ جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو یہاں پر کافی سارے بچے تھے جنہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے پاؤں میں چپل تک نہیں تھی۔ مجھے ان بچوں پر بہت زیادہ ترس آیا۔ یہ تعداد میں 5 تھے۔ میں ان سے پوچھنے لگا کہ تم لوگ کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ سب بچے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے کیا جواب دیں۔ ایک بچہ جو ان سب بچوں سے عمر میں نسبتاً بڑا تھا، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا ہم یہاں سے کافی آگے رہتے ہیں، اس جنگل کے پار ایک چھوٹی سی بستی ہے، ہم وہاں رہتے ہیں۔ بولتے ہوئے اس کی نظر سبزی پر تھی، اور جب میں نے باقی بچوں کو دیکھا تو وہ بھی للچائی ہوئی نظروں سے سبزی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بھوک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ بچے بہت بھوکے ہیں۔ جب یہی بات میں نے ان سے پوچھی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان کی بات سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا، ہم سب کل سے بھوکے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گیا۔ ان سے پوچھنے لگا کہ تم لوگوں کے ماں باپ کہاں ہیں؟ کیا تم لوگ اکیلے رہتے ہو؟ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ خانہ بدوش ہیں یا پھر شاید وہ جھگی واسی ہیں۔ عموماً ان کے بچے ہی اس قدر خستہ حالت میں ہوتے تھے، مگر وہ کہنے لگے کہ ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں، گھر میں ہمارے ماں باپ ہیں، وہ دونوں ہی بہت بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پا رہے، اسی لیے ہم سب ہی کل سے بھوکے ہیں۔ مجھے ان کی لاچاری کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ وہ بچے کہنے لگے کہ ہمارے ابو کا کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ معذور ہو چکے ہیں، اس سے پہلے وہ مزدوری کیا کرتے تھے، ان کے بعد امی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، وہ جو بھی پیسے کماتی ہیں وہ ابو کے علاج میں خرچ ہو جاتے ہیں اور کچھ کھانے پینے پر، مگر وہ بھی پچھلے کئی دنوں سے بستر پر ہیں اور ہمارے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل دکھ سے پھٹنے پر آ گیا۔ تبھی میں نے جتنی بھی سبزی بچی تھی وہ ساری ان بچوں کے حوالے کر دی۔ انہیں کہا کہ آج تم لوگ بھوکے نہیں رہو گے، آج تم لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے۔ اس کے بعد میں آنسو پونچھتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گیا۔ آج نہ جانے کیوں میرا دل بہت مطمئن تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے۔ جب گھر آیا تو گھر کا ماحول بھی مجھے بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ جب یہی بات میں نے اپنی بیوی سے پوچھی تو وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ سب کچھ تو ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے، جیسے روزمرہ ہوتا ہے، آج اس میں کیا خاص بات ہو گئی ہے؟ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بہت ہی زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی، زیادہ تر وہ غصے میں رہتی تھی، آرام سے کی گئی بات کا بھی وہ ایسے ہی جواب دیتی تھی۔ ایک طرف تو اسے اپنی بیماری کی فکر تھی، دوسری طرف اپنی جوان بیٹیوں کی بڑھتی عمر کی۔
میری بچیوں کی عمر نکلتی جا رہی تھی اور ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا تھا۔ اگر کوئی مناسب رشتہ آ بھی جاتا تو ان لوگوں کی ڈیمانڈز ہی بہت زیادہ ہوتی تھیں، جس میں سر فہرست وہ لمبا چوڑا جہیز مانگتے تھے، اور میں غریب انسان جو اپنی بیوی کا علاج مشکل سے کروا رہا تھا، جو اپنے گھر والوں کو 3 وقت کا کھانا مشکل سے کھلا رہا تھا، میں اپنی بیٹیوں کا جہیز کیسے بنا سکتا تھا؟ میں بس ہر وقت اللہ سے یہی دعا گو رہتا تھا کہ وہ غیب سے میری بچیوں کا وسیلہ بنا دے، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں عزت سے انہیں ان کے گھر میں رخصت کر سکوں، میں اپنا یہ فرض ادا کر سکوں۔ آج جب میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا تو بچیوں کے لیے دعا مانگتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور شدت سے رو کر میں اللہ سے بہتری کی اور آسانیوں کی دعا مانگ رہا تھا، اور آج میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے رب نے میری ساری دعائیں سن لیں، جیسے ان قریب وہ مجھے ان سب چیزوں سے نواز دے گا۔ تڑپ تڑپ کر میں نے دعا مانگی، اور پھر صبح جب میں اٹھا تو اپنی ریڑھی نکال کر میں اپنے کام پر جانے ہی والا تھا جب گھر میں کچھ مہمان آ گئے۔ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ میرے دور پار کے رشتہ دار تھے، ہمارا ایک دوسرے کے گھر میں کافی سالوں سے آنا جانا نہیں تھا۔ وہ میرے رشتے میں چاچا کے بیٹے تھے اور ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آج اتنے سالوں بعد میں نے جب انہیں اپنے روبرو دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں حیران تھا کہ آج وہ میرے گھر کیسے آ گئے۔ میں مہمانوں کو اللہ کی رحمت سمجھتا تھا اور مہمانوں کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا، اور یہ لوگ تو بہت ٹائم کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میں ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے ان کے لیے بندوبست کیا، اور تب ان کی بات سن کر میں کتنی دیر حیرت سے گنگ بیٹھا رہ گیا جب وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ مجھے سمجھدار، سلیقہ شعار، نیک اور پڑھی لکھی لڑکیاں چاہیے جو میرے گھر کو جنت بنا دیں، جو ہمارے ساتھ مل جل کر رہیں۔ مجھے اور میرے بیٹوں کو آج کل کی تیز ترار اور فیشن کی ماری ہوئی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ جب میں نے اپنی بہن سے اس بارے میں بات کی تو اس نے تمہارا نام لے دیا۔ وہ غالباً تمہاری بیٹیوں سے مل چکی ہے۔ وہ بہت تعریف کر رہی تھی۔ ان کی بات سن کر مجھے یاد آ گیا کہ 2 سال پہلے فردوس آپا ہمارے گھر آئی تھیں۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ان کے سسرالی عزیز رہتے تھے۔ ان کی فوتگی پر وہ ان کے گھر میں آئی تھیں، وہیں پر ان کی میری بیوی سے ملاقات ہو گئی تھی، تو انہوں نے ہمارے گھر بھی چکر لگایا تھا۔ وہ میری بیٹیوں کی سلیقہ شعاری سے اور میری بیوی کی سمجھداری سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی تھیں۔ جب وہ یہاں سے گئیں تو میری بیوی بہت ہی زیادہ پراعتماد تھی۔ اس نے مجھے خوشی خوشی یہ بات بتائی تھی کہ فردوس آپا کو ہماری بچیاں بہت پسند آئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے میری بچیوں کا وسیلہ بنا دے گا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ یوں بھی فردوس آپا باقی رشتہ داروں سے بہت ہی زیادہ مختلف تھیں۔ وہ جب بھی مجھے ملی تھیں بہت محبت سے ملی تھیں۔ وہ خاصی دیندار عورت تھیں، مگر کافی ٹائم گزر جانے کے بعد بھی جب فردوس آپا دوبارہ یہاں پر نہیں آئیں، میں اور میری بیوی بہت مایوس ہو گئے، اور پھر اس کے بعد تو اس بات کو ہم لوگوں نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ اور آج جب بھائی صاحب نے ان کا نام لیا تو مجھے اپنی بیوی کی وہ بات یاد آ گئی۔ بیٹھے بیٹھے میرا مسئلہ اللہ پاک نے حل کر دیا۔ میں اس بات پر جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، اپنی بیوی کو بھی یہ خوشخبری سنائی۔ مزید کچھ ٹائم کے بعد جب میں ان کے گھر ان کے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے گیا تو میرے دل سے رہے سہے خدشات بھی دور ہو گئے۔ ان کے بیٹے عام نوجوانوں کی طرح نہیں تھے، بہت ہی اچھے اور دیندار بچے تھے۔ مجھے تو دیکھ کر ہی وہ پسند آ گئے تھے۔ ان کے بارے میں چھان بین کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں انہیں بہت اچھے سے جانتا تھا، سالوں کی جان پہچان تھی، اور رشتہ داری بھی تو تھی۔ تبھی میں نے پھر بیوی کے مشورے سے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری بیوی بھی بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ ہمارا تو آدھا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کرے باقی شادی کے اخراجات کا انتظام بھی مکمل ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگی کہ بیٹیوں کی شادی کرنا بھی تو آسان بات نہیں ہے۔ ان کا جہیز تیار کرنا، ان کی بارات کا کھانا دینا، یہ ہم کہاں سے کریں گے؟ اپنی خوشی میں یہ بات تو میں بالکل فراموش ہی کر گیا تھا کہ یہ سارا بندوبست کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے بیوی کو تسلی دی کہ اللہ نے چاہا تو سب کچھ اچھے سے ہو جائے گا۔ ویسے بھی رشید بھائی بہت اچھے ہیں،
مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہم لوگوں سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کریں گے۔ اس رات میں یہی سب کچھ سوچتے ہوئے پریشان ہوتا رہا۔ اگلے دن میں کام پر نکلا تو آج میں نے منڈی سے اضافی سبزی لے لی، کیونکہ وہ بچے روزانہ ہی مجھ سے سبزی خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اب تو میری بکری بھی پہلے سے بہت زیادہ ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تھوڑی سی سبزی ان بچوں کے لیے بچا کر رکھتا تھا۔ ہمیشہ وہ مجھے ایک ہی جگہ پر ملتے۔ جب میں اس بستی سے تھوڑا آگے جاتا تو وہ جنگل کے باہر کھڑے ہوتے تھے، جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور جب میں انہیں یہ سبزی دیتا تو وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے۔ آج میں نے سبزی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا فروٹ بھی خرید لیا تھا۔ میں اپنے تصور میں ان بچوں کے چہرے لا رہا تھا کہ یہ سب دیکھ کر وہ کتنا خوش ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ آج وہ بچے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، بلکہ کچھ چھوٹے بچے تو اسی وقت اس شاپر میں سے فروٹ نکال کر کھانا شروع ہو گئے اور ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرنے لگے۔ میں انہیں دکھ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے ان چیزوں کے لیے ترسے ہوئے تھے۔ ان میں سے جو قدرے سمجھدار بچہ تھا اس نے باقی بچوں کو ڈانٹ دیا، یہ تم لوگ کس طرح سے چھین کر کھا رہے ہو؟ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، اچھے بچوں کا نہیں۔ کھانا ہمیشہ بانٹ کر کھانا چاہیے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اسی میں صحت کا راز بھی پوشیدہ ہے۔ اس قدر سمجھداری کی باتیں اس چھوٹے سے بچے کے منہ سے سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ باتیں کس نے سکھائیں؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا، کہنے لگا یہ بات مجھے میری ماں نے سکھائی ہے۔ ویسے بھی حالات غریب کے بچے کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں وہاں سے گھر واپس آ گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی میں انہی بچوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ ان کی سمجھداری، ان کی بھوک، افلاس، اس نے مجھے بہت ہی زیادہ دکھ پہنچایا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ میں خود کو ہی مصیبت زدہ اور لاچار سمجھتا ہوں، جبکہ اللہ پاک نے کتنے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جو 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی ترستے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب میرا روزانہ اپنے ساتھ اضافی سبزی اور فروٹس لے کر جاتا تھا۔ دن بدن میں نے ان چیزوں کی تعداد بڑھانی شروع کر دی۔ آج جب میں اس جگہ پہنچا تو وہاں پر وہ بچے موجود نہیں تھے۔ میں تھوڑا سا آگے چلا گیا۔ آگے جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جنگل کتنا بڑا تھا۔ کافی دیر تک میں وہاں پر انتظار کرتا رہا، مگر ہر سو اندھیرا پھیلنے کو ہو گیا۔ تبھی میں واپس پلٹ آیا، مگر میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بچے نہ جانے آج کیوں نہیں آئے، اور آج نہ جانے بھوک کی وجہ سے ان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ گھر آنے کے بعد میں انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسی طرح دن بیتتے جا رہے تھے۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ وہ بچے میں نے دوبارہ نہیں دیکھے۔ اس دن جب میں وہاں پر گیا تو ذہنی طور پر اچھا خاصا الجھا ہوا تھا۔ بار بار ان کے افلاس زدہ چہرے، ان کی للچائی ہوئی نظریں مجھے یاد آتی تو میں بے چین ہو جاتا۔ تبھی میں نے بستی والوں سے پوچھا کہ یہ جنگل کتنے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور آبادی اس سے کتنی دور ہے، کتنی دیر تک میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ بستی والے میری بات سن کر حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ یہ آخری بستی ہے، اس سے آگے جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس سے آگے کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پر صرف ہم لوگ ہی رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات سن کر ایک پل کو میں چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ یہاں سے کچھ دور مجھے روزانہ بچے ملتے ہیں جو شاید اس بستی کے نہیں ہیں۔ کافی دن سے وہ بچے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ مجھے ان کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ خیریت سے تو ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ نہ جانے اتنے دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ بستی کے لوگ کہنے لگے کہ یقیناً وہ بچے ہماری ہی بستی کے ہوں گے۔ جب میں نے ان بچوں کا حلیہ بتایا تو ان لوگوں نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگے کہ وہ ایسے کسی بچے کو نہیں جانتے۔ یہاں پر غریب غربا لوگ تو رہتے ہیں، مگر اس قدر پسماندہ حالت کسی کی بھی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی بستی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بچے کسی اور گاؤں کے ہوں۔ اس بستی کے سارے ہی بچے محنتی ہیں، مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، یوں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ بات ان کی بھی شاید اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، مگر میں بھی وہی کہہ رہا تھا جو میں جانتا تھا۔ تبھی میں نے ان لوگوں کو کہا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنگل سے آگے رہتے ہیں، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ ان کی بستی جنگل سے کتنی دور ہے۔
اب وہ لوگ ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے، مجھے خبردار کرنے لگے کہ آپ بھول کر بھی جنگل کی طرف مت جانا، وہ خطرناک علاقہ ہے، وہاں پر پراسرار واقعات ہوتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں نے جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بڑی مشکل سے جان بچا کر ان کے چنگل سے بھاگے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ جنگل کے ابتدائی حصے سے اپنی ضروریات کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لے آتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہمارا روزگار اس چیز سے وابستہ ہے۔ مگر جنگل کے ابتدائی حصے سے آگے کبھی کوئی شخص نہیں گیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی وہاں پر گیا وہ کسی نہ کسی مصیبت سے دوچار ہوا ہے۔ آپ کو بھی ہماری یہی نصیحت ہے کہ آپ اس طرف مت جانا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ ان کی باتیں سن کر میں نے سر جھٹک دیا اور میں پھر بستی سے نکل کر آگے کی جانب بڑھ گیا۔ میں جنات کے وجود پر یقین تو رکھتا تھا، مگر میرا ماننا تھا کہ وہ اپنی ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں، وہ انسانوں کو اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتے۔ جب میں جنگل کے اندر داخل ہوا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اس سبزی کی ریڑھی کو مزید آگے نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ جنگل میں جا بجا درخت تھے اور میں کافی زیادہ تھک بھی چکا تھا۔ اسے دھکیلنا آسان نہیں تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہاں پر رہنے والے لوگ بہت ہی زیادہ ایماندار تھے، وہ کبھی میری اس چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تبھی اس ریڑھی کو میں نے ایک سائیڈ پر رکھ دیا اور پھر سبزی کا شاپر ہاتھ میں اٹھا کر میں آگے چل پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جنگل کتنا بڑا تھا اور یہ کس حد تک خطرناک تھا، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ چلتے چلتے میں کافی آگے نکل آیا، مجھے بہت ہی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ تبھی میں جنگل کی حدود سے نکل کر باہر آ گیا تو یہاں پر ایک طرف بہت بڑا دریا تھا اور دریا کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ میں چلتا چلتا اسی بستی تک آ گیا۔ یہ جگہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، میں پہلی بار یہاں پر آیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ بستی کے لوگ بھی کیسے عجیب تھے، جو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پر کوئی انسان نہیں رہتا۔ نہ جانے انہیں اس بستی والوں سے کیا پرخاش تھی جو انہوں نے ان کی موجودگی سے ہی انکار کر دیا۔ یہ پوری بستی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی ذی روح نہیں رہتا۔ میں چلتے چلتے کافی آگے نکل آیا۔ ان بچوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ مجھے تو ان بچوں کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں ان بچوں کو کیسے تلاش کروں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں پر کس طرف رہتے تھے۔ یہ سوچتے سوچتے میں آگے چل پڑا۔ موسم خراب ہو رہا تھا، اندھیرا بھی ہر سو پھیل رہا تھا۔ مجھے جلدی یہاں سے واپس بھی جانا تھا، کیونکہ جنگل سے گزرتے ہوئے بھی مجھے کافی دیر لگ جانی تھی، اور اگر جنگل سے گزرنے کے دوران ہی اندھیرا پڑ جاتا تو میرے لیے پھر چلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا۔ ابھی تک مجھے یہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آیا تھا، تمام گھروں کے دروازے بھی بند تھے۔ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ گھر کافی بڑا تھا اور بہت بڑے احاطے پر مشتمل تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ کافی دیر تک میں دروازے پر دستک دیتا رہا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ دستک کی آواز کے جواب میں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بند کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ وہ آواز مجھے چاروں طرف گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں قدرے پریشان ہو گیا، مگر پھر میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ پہاڑی علاقہ تھا، آس پاس پہاڑ تھے، تو شاید اسی وجہ سے یہ آواز پہاڑوں میں گونج کر دوبارہ سے پلٹ کر میری طرف آ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں دروازے پر دستک دیتا رہا۔ اب پریشان ہو گیا کہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، کوئی میری دستک کی آواز پر گھر سے باہر بھی نہیں آ رہا۔ پوری بستی میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، ایسا تو پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ کتنی ہی بستیاں دیکھی مگر ایسی خاموش بستی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بستی کے سارے لوگ ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے ہوں اور وہ بستی کے لوگ صحیح کہہ رہے ہوں۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی۔ وہ کسی بوڑھی عورت کی آواز تھی۔ وہ کافی غصے میں مجھ سے مخاطب تھی کہ تم جو کوئی بھی ہو اندر چلے آؤ۔ یہ سن کر میں گڑبڑا گیا، کہنے لگا کہ میں کسی کے گھر میں ایسے کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ کیا گھر میں کوئی مرد موجود ہے؟ اگر گھر میں کوئی مرد موجود ہے تو آپ اسے باہر بھیج دیں، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات کے جواب میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی۔ میری آواز یہاں ایسے گونج رہی تھی جیسے میں پہاڑوں کے درمیان بول رہا ہوں، اور آواز ان سے ٹکرا کر واپس میری طرف پلٹ رہی ہے۔
تبھی وہ بوڑھی عورت دوبارہ سے کہنے لگی کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تم اندر آ جاؤ۔ اس بوڑھی عورت کی عمر کا خیال کر کے میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ آواز ایک طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے اس گھر میں میرے یوں آنے سے گھر کے رہائشی برا نہ منا جائے۔ یوں بھی کسی اکیلی عورت کی موجودگی میں کسی کے گھر میں داخل ہونا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ان بچوں کے بارے میں معلومات لینے کے لیے مجھے کسی سے تو پوچھنا ہی تھا۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں اس طرف چل پڑا۔ اتنی دور سے اس کی آواز نہ جانے کیسے مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میں حیران پریشان سا چل رہا تھا۔ اس بات کا جواب تو مجھے وہی بڑھیا دے سکتی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کہ تم کمرے میں آ جاؤ۔ یہ دیکھ کر میں پھر سے حیران رہ گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھوم پھر کر چاروں طرف دیکھنے لگا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر وہ آواز بدستور آ رہی تھی۔ تبھی میری نظر کمرے میں ایک تہہ خانے کی طرف پڑی۔ وہ ایک تہہ خانہ تھا اور اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گیا۔ میرے جسم میں خوف کی شدید لہر دوڑ گئی۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ وہ جو کوئی بھی تھی وہ اس کے نیچے تھی۔ اس نے باہر دروازے پر میری موجودگی کو کیسے نوٹس کیا اور اس کی آواز مجھے وہاں تک کیسے سنائی دے رہی تھی؟ یہ سوچ کر ہی میں ڈر گیا۔ میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے، مگر جب میں واپس پلٹا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کمرے میں تو کوئی دروازہ ہی نہیں تھا، تو پھر میں کمرے میں داخل کیسے ہوا تھا؟ کمرے میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی دروازہ تھا، کمرہ چاروں طرف سے بند تھا۔ اب اس کمرے میں صرف ایک تہہ خانہ ہی تھا اور میں ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ یقیناً یہ کوئی آسیبی چکر تھا۔ تبھی وہ آواز دوبارہ سے سنائی دی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا کیا؟ نیچے آؤ، میرے سامنے آ کر بات کرو۔ اس بڑھیا کی آواز میں غصہ تھا، خوف تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بہت ساری بلیاں ایک ساتھ مل کر رو رہی ہوں، مجھ پر غرا رہی ہوں۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اس کی بات سنوں، مگر میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ مجھے وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں مزید کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں۔ مگر وہ مزید غصے سے بولنے لگی تو میں آگے بڑھنے لگا۔ جوں میں اس تہہ خانے کے قریب جا رہا تھا میرے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر میں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گیا۔ وہاں پر ایک بڑھیا تھی۔ اس تہہ خانے میں ہلکی ہلکی روشنی نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ اس بڑھیا کے بال سفید تھے جو کہ شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی میری طرف کمر تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، میرے سامنے آ کر بات کرو۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے گیا۔ میری نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو میں چیخ پڑا۔ میں بری طرح سے چلا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے خوف کو یوں محسوس کیا تھا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ بڑھیا بہت خوفناک تھی۔ نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی۔ وہ خوفناک تیور لیے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ ایک دم وہ اپنی جگہ سے اچھلی، جمپ لگا کر میرے پاس آئی۔ اس نے میری گردن کو دبوچ لیا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے حواسوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں جنگل سے باہر تھا اور میرے پاس ہی میری سبزی کی ریڑھی موجود تھی۔ تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم کے ایک دم میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے آنکھیں مسل کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں جنگل سے باہر تھا۔ جلدی سے میں نے اپنی ریڑھی کو لیا اور واپسی کے لیے بھاگنے والے انداز میں چلنے لگا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا تھا، خواب تھا یا حقیقت، اور وہ عورت کتنی خوفناک تھی۔ وہ میں کیسے اس کے چنگل سے نکل کر بھاگا؟ یقیناً بستی والوں کی بات درست تھی۔ وہ جگہ آسیب زدہ تھی اور جو کوئی بھی وہاں پر جاتا تھا وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ مگر میں وہاں سے کیسے نکلا؟ اس بڑھیا نے تو مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو بخار سے بری طرح سے تپ رہا تھا۔ میری بیوی اور بیٹیاں میری طبیعت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ کہنے لگیں، کیا بات ہے ابا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کسی کو کوئی بات نہیں بتائی۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج میں نے نماز بھی بمشکل ادا کی تھی۔ جب میں بستر پر لیٹا تو میرا جسم درد سے چور چور ہو رہا تھا۔ 2 دن کے بعد میں کام پر گیا تھا، مگر اب میرا اس بستی میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔
बार बार उन बच्चों का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं सोच रहा था कि न जाने वो बच्चे कहाँ होंगे, भूख से तड़प रहे होंगे। मगर फिर मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देता कि अल्लाह तो सबका है, सभी का मालिक है, सबका वही राज़िक है। रोज़ाना ही मैं सब्ज़ी की रेडी लेकर वहाँ पर जाता। उसके बाद मैं कभी भी उस बस्ती से आगे नहीं गया था। उस दिन का तजर्बा मुझे आज भी याद था। जब भी वो वाक़या मुझे याद आता था मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस दिन मैं जब बस्ती में सब्ज़ी बेचकर वापस जा रहा था तो तभी मुझे अपने पीछे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो ये वही बच्चा था जो उन बच्चों में सबसे समझदार था। उसे देखकर मैं रुक गया। मुझे अनजानी सी खुशी का एहसास हुआ। मैं उसे कहने लगा कि तुम कैसे हो, कहाँ पर थे इतने टाइम से? उसके बाद तुम बच्चे मुझे कहीं नज़र ही नहीं आए। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि बस कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि हमें यहाँ से जाना पड़ गया था। वो बच्चा बातें करता करता मेरे साथ चल पड़ा। अब हम उस बस्ती की हुदूद से निकल आए थे। मगरिब का अंधेरा फैल रहा था, शाम होने वाली थी। मेरा उस बच्चे से बातें करने को दिल भी चाह रहा था और मैंने घर भी जाना था। तभी वो बच्चा मुझसे कहने लगा कि आपसे मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उसका अंदाज़ कुछ ऐसा था कि ये सुनकर मैं चौंक गया। उसे कहने लगा कि ऐसी कौन सी बात करनी है जो तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ गई। उसने पास पड़े हुए एक बेंच की तरफ इशारा किया। कहने लगा कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, बैठकर मैं आपसे बात करता हूँ। अब मैं उसका अंदाज़ देखकर हैरान परेशान रह गया। न जाने ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे बताने जा रहा था। तभी जो कुछ उसने मुझे बताया वो सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगा। मेरे चेहरे पर छाई हैरत देखकर वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, मगर शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि तुम जिन्नात से ताल्लुक़ रखते हो, मगर तुम देखने में तो बिल्कुल आम इंसानों जैसे हो। और अगर तुम जिन हो भी तो तुम्हारा यहाँ पर इंसानों में क्या काम है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। कहने लगा कि दरअसल मेरे माँ बाप से एक गलती हो गई थी। हमारे कबीले वालों ने उनकी गलती की बिना पर अपने कबीले से हमें निकाल दिया था। मेरे माँ बाप यहाँ पर आकर रिहाइश पजीर हो गए और इस जंगल में रहने लगे। फिर काफ़ी सारे साल बीत गए। हम लोग यहीं पर पैदा हुए और यहीं पर पले बढ़े। अचानक से मेरे अब्बू को न जाने कैसे इतनी ख़तरनाक बीमारी लग गई कि उनकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। वो माजूर हो गए और अब हम लोगों को पालने की जिम्मेदारी और अब्बू के इलाज का खर्चा, हम सब कुछ अम्मी पर आ गया था। वो हर वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थीं कि वो इस सब से कैसे निपटेंगी। हमारे कबीले वालों ने हम लोगों का हाल अहवाल पूछना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप के रिश्तेदारों ने भी उनसे कता ताल्लुक़ कर लिया था। एक दिन की बात है कि एक जिनज़ादी मुसीबत में गिरफ्तार थी। वो इंसानी दुनिया में फंस गई थी। उसकी एक जादूगर से लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़ख्मी हो गई थी। मेरी अम्मी ने उसकी मदद की। तभी उस जिनज़ादी को जब अम्मी के हालात के बारे में सारी बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अम्मी से वादा किया कि वो अम्मी के लिए कुछ करेगी। और जब वो अपने कबीले में वापस गई तो उसने फिर जिन्नात को अम्मी के बारे में कायल करना शुरू कर दिया कि उन लोगों से जो गलती हुई है वो उस पर शर्मिंदा हैं। उन लोगों को अपने किए की काफ़ी हद तक सज़ा मिल चुकी है, अब हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। उसके बाद अम्मी भी अपने कबीले में गई। उन्होंने भी सब लोगों से माफ़ी मांगी और उन्होंने मेरे माँ बाप को माफ़ कर दिया और दोबारा से कबीले में रहने की इजाज़त दे दी। मैं जाने से पहले आपसे मिलना चाहता था, आपको अपनी हकीकत बताना चाहता था। जिस दिन आप उस जंगल में गए थे उस दिन मैं आपकी दुनिया में आया था ताकि मैं आपसे मिल सकूं, आपको अपनी हकीकत बता सकूं। और तभी मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप उस बस्ती में चले गए हैं। ये जानकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मैं अपने कबीले के कुछ जिन्नात को फ़ौरन से लेकर वहाँ पर पहुँचा था। आप जिस घर में दाखिल हुए थे वो एक ख़तरनाक जिनज़ादी का घर है। वो एक हिंदू जिनज़ादी है। वो अक्सर इंसानों को और नेक जिन्नात को तंग करती है। ये गनीमत था कि हम लोग बर वक्त वहाँ पहुँच गए थे। आपको उसके चुंगल से छुड़वा लिया था, वरना ना जाने क्या हो जाता। और अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप वहाँ पर हमारी वजह से गए थे, क्योंकि आपको हमारी परेशानी थी, फ़िक्र थी हमारी। बच्चे की बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी मुमकिन है। मेरे चेहरे पर छाई बेयकीनी देखकर वो बच्चा हंस पड़ा। कहने लगा कि आपको शायद अभी तक मेरी बात पर यकीन नहीं आया,
میں جانتا تھا کہ وہ بچہ یقیناً سچ کہہ رہا تھا، اس کے چہرے پر مجھے سچائی نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا، کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا کتنی عجائبات سے بھری پڑی ہے، ہر پل ہمارے سامنے کوئی ایسی انوکھی بات آ جاتی ہے جو ہمیں حیران ہونے پر، چونکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی بات مجھے بھی حیران کر رہی ہے۔ وہ بچہ مزید کہنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ سے بہت خوش ہیں، وہ آپ کو بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں، آپ نہیں جانتے آپ نے کس مشکل وقت میں ہماری مدد کی تھی جب ہم بھوک سے مر رہے تھے۔ بہت سے ایسے انسان ہیں جن کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلایا یا ان سے مدد مانگی، وہ ہماری مدد کرنے کی استطاعت بھی رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ہمیں دھتکار دیا، کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ ایسے میں آپ تھے جو مشکل وقت میں ہمارے کام آئے، اور آپ سے مل کے اندازہ ہوا کہ دنیا میں بھی اچھے انسان موجود ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے اجازت لی، عشاء کا وقت ہونے والا تھا۔ میں عموماً اتنی زیادہ دیر کبھی بھی نہیں لگاتا تھا، اس وقت میں گھر پہنچ جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آج جب میں گھر جاؤں گا تو میری بیوی اور بیٹیاں بہت زیادہ پریشان ہوں گی۔ تبھی میں نے اس سے اجازت مانگی تو وہ کہنے لگا کہ آپ سے ملنے کے لیے میں ضرور آؤں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد بھی انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ پھر وہ جاتے جاتے دوبارہ سے تاکید کرنے لگا کہ آپ دوبارہ اس علاقے میں مت جائیے گا، کیونکہ وہاں پر کافی خطرناک جنات رہتے ہیں۔ اس دن کے واقعے سے مجھے بھی نصیحت ہو گئی تھی اور میں نے وہاں نہ جانے کی قسم کھا لی تھی۔ اس کے بعد مجھے وہ بچے کبھی نظر نہیں آئے۔ اس بچے نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے دوبارہ ملنے کے لیے آئے گا۔ میں اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ انہی دنوں رشید بھائی میرے پاس آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب شادی کرنا چاہتے ہیں اور میری بیٹیوں کو رخصت کروا کر اپنے گھر میں لے جانا چاہتے ہیں۔ رشید بھائی مجھ سے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے اور میں گم سم سا ہو گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اور میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا۔ مجھے گم و گو کی کیفیت میں دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ تم کن سوچوں میں گم ہو گئے ہو؟ میں تم سے شادی کی تاریخ مانگ رہا ہوں اور نہ جانے تم کن بکھیڑوں میں پڑ گئے ہو۔ میری بات سنو، تم، یہ میری بیٹیاں ہیں اور میں ان کو اپنے ہی گھر میں لے کر جا رہا ہوں۔ تم جہیز وہیز کی کسی چیز کے بارے میں تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ خدا کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم چند لوگوں کو لے کر آئیں گے اور سادگی سے نکاح کر کے ان کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ ان کی بات سن کر کتنی دیر تک میں کچھ بول ہی نہیں سکا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بڑی میری مشکل یوں بھی آسان ہو سکتی تھی، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب یہی بات میں نے اپنی بیوی کو کہی تو وہ بھی کہنے لگی کہ بے شک اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ انسان کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دونوں بیٹیاں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں، اور اب میں جیسے سرخرو ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اس فرض سے سبکدوش کیا تھا۔ کچھ وقت مزید گزر گیا، میری چاروں بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، بیوی کا میں نے اچھے سے علاج کروا لیا۔ اب میری بازار میں اچھی خاصی دکان تھی جو کہ بہت اچھی چلتی تھی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دینے کے بعد میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی تھی جس نے مجھے قرض کے نام پر ایک بہت بڑی رقم دی تھی، کہا تھا کہ میں اپنا کاروبار اس سے شروع کر لوں۔ اس کے بعد میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ پھر جب میرے پاس مطلوبہ رقم جمع ہو گئی تو میں اس بزرگ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو وہاں پر مسجد تھی۔ میں نے آس پاس رہنے والے لوگوں سے ان بزرگوار کے بارے میں پوچھا تو وہ اس نام کے کسی بھی شخص کو نہیں جانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر آس پاس اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا۔ میں جان گیا کہ وہ یقیناً کوئی نیک شخص تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ نہ جانے میں اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگی میں رخصت کر بھی سکوں گا یا نہیں، اپنی بیوی کا علاج بھی کروا سکوں گا یا نہیں۔ اگر میں خود آنکھیں موند گیا تو کیا ان سب کو زمانے کے حوالے کر جاؤں گا؟ خدا کا شکر تھا کہ اس نے مجھے تمام ذمہ داریوں سے آزاد کیا تھا۔ اس دن میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب مجھے اپنے آس پاس بہت مسحور کن خوشبو کا احساس ہوا۔ تبھی میری نظر اپنے سامنے پڑی کرسی پر پڑی جس پر وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ 3 سال کے بعد میرے سامنے آیا تھا اور اپنی عمر سے کافی بڑا لگ رہا تھا، مگر میں نے پہلی نظر میں اسے پہچان لیا، اٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔
काफ़ी देर वो मेरे साथ हम कलाम रहा। जब वो जाने लगा तो मेरा उससे बात करके दिल ही नहीं भर रहा था। तभी वो मुस्कुरा कर कहने लगा कि मैं आपके पास आता जाता रहूँगा, और उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया था। अक्सर ही वो मुझसे मिलने के लिए आ जाता था और कितने घंटे मैं उसके साथ बातें करता रहता था। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।